غامدی صاحب جو اہل سنت والجماعت کے خلاف ہیں، ان کے عقیدے، وہ قادیانیوں کے عقیدوں کو پروموٹ کرتے ہیں. قادیانی نے سب دعویٰ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ زندہ نہیں ہے، غامدی بھی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ زندہ نہیں ہے. یہ مسئلہ رفع الیدین سے زیادہ اہم ہے، عقیدے کا ہے. کتنا بڑا خیانت کی. غامدی نے کہا، ابن العربی کا حوالہ دیا کہ ابن العربی کے نزدیک ختم نبوت یعنی نبی کے بعد بھی ایک نبی آ سکتا ہے. اب غامدی صاحب نے پورے قرآن و حدیث کو ایک طرف چھوڑ دیا اور شخصیت پرستی کی انتہا کے حوالہ کس کا دیا جا رہا ہے؟ ابن العربی. یہ شخصیت پرست، اتنے بڑے عقیدے میں ایک شخص کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ ان کے نزدیک نیا نبی آ سکتا ہے. اتنے بڑے بڑے بلینڈر غامدی صاحب سے ہو رہے ہیں، اور ہمارے انجینئر صاحب کی تصویریں وائرل ہو رہی ہے کہ وہ غامدی کے ہاتھ چوم رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم امت میں اتحاد پیدا کر رہے ہیں، ہم قرآن و سنت کو بیان کرتے ہیں، اور قرآن و سنت کے نام پہ جو لوگوں نے غلط تشریحات کر رہی ہیں ہم ان کو روک رہے ہیں. تو کیسی علماء کے خلاف زبان. لیکن جب ان کا اپنا مفاد ہوتا ہے تو ہاتھ جا کے چوم بھی رہے ہیں، سر پہ آشرواد بھی لے رہے ہیں. غامدی صاحب کے ہاتھ چوم رہے ہیں، حالانکہ وہ حیات عیسیٰ کا منکر ہے جو امت کا اجماعی عقیدہ ہے. یہ تو قرآن و سنت میں بہت بڑی تحریف کر دی. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ ایک اصول ہے دنیا کا کہ جو سب کہہ رہے ہیں نا وہ اگر کرو گے تو آپ کی دکان چلے گی نہیں. بات وہ کرو جو پوری دنیا سے الگ ہو، اور پبلک اسی کے پیچھے بھاگتی ہے آج کل. تو اس پبلک کے بھاگنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اس اکثریت یا اس امت، یہ جو اس طرح عوام جا رہی ہوگی نا، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. جیسے اگر پروفیسر غامدی صاحب یہ کہتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے آسمانوں پہ، کوئی جانتا دنیا میں غامدی نام کا کوئی بندہ بھی پیدا ہوا ہے؟ بولو ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو علماء سارے یہی کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ، بولو نا بھائی، زندہ ہے. تو یہ ان سے کیوں پوچھیں؟ یہ تو مفتی صاحب ہے نا، مفتی تقی صاحب ہیں، مفتی فلاں صاحب ہیں، مولانا یوسف دیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ یہ لکھ کر گئے. تو سارے یہی لکھ رہے ہیں، سعودیہ کے علماء، مصر کے علماء سب یہی کہہ رہے ہیں. تو کوئی بھی نہیں جانتا کہ غامدی صاحب نام کا دنیا میں کوئی آدمی آیا یا نہیں آیا. غامدی صاحب اگر کہتے کہ عدت کا جو احکام فقہا نے کتابوں میں لکھے ہیں، عورت پر 4 مہینے 10 دن کی عدت ہر صورت میں واجب ہے، اور طلاق کے بعد 3 مینسز، اگر وہ یہ کہتے ہیں تو وہ تو ساری دنیا، بولو، یہی کہہ رہی ہے. تو کوئی جانتا غامدی صاحب کو کہ دنیا میں آئے اور دنیا سے چلے گئے؟ کوئی پہچانتا؟ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹیلی ویژن پہ امام کی اقتداء کرونا کے دنوں میں جائز نہیں ہے، جب مسجدوں میں SOPs پر عمل کروایا گیا تو ایک فتویٰ یہ بھی آیا کہ آپ ٹیلی ویژن کے ذریعے بھی اقتداء امام کی کر سکتے ہیں. یہ غامدی صاحب کا فتویٰ آیا. اگر وہ یہ کہتے کہ نہیں کر سکتے تو کوئی پہچانتا؟ ان کا کلپ وائرل ہوتا؟ انہوں نے ایک نیا فتویٰ دے دیا غامدی صاحب نے کہ بھائی ٹیلی ویژن امام وہاں نماز پڑھا رہے ہیں، آپ ٹی وی میں بھی، انٹرنیٹ پہ بھی اس کی اقتداء کر سکتے ہیں. حالانکہ یہ نہیں دیکھا کہ اس میں تو بعض دفعہ آپ امام سے 2000 کلومیٹر آگے کھڑے ہو گئے. بھائی فرض کرو امام کراچی میں ہے، امام اسلام آباد میں ہے، اور اقتداء کہاں ہو رہی ہے؟ کراچی میں. تو 1500 کلومیٹر تو آپ کعبہ سے مقتدی قریب ہو گئے، امام کیا ہو گیا؟ پھینکتے رہو. گورنمنٹ کی طرف سے پھینکنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، اور عوام سامنے بیٹھی ہوتی ہے، کہتی ہے یار یہ ہے جدید تقاضوں کے مطابق فتوے دیتے ہیں. ڈیجیٹل دور میں فتویٰ بھی کیا ہے؟ ڈیجیٹل. تو اگر وہ یہ کہتے غامدی صاحب کہ بھائی سب ٹھیک ہیں، اور یہ جو فتویٰ چلا آ رہا ہے صدیوں سے کہ مکان ایک ہی ہونا چاہیے امام اور مقتدی کا، انٹرنیٹ پر اقتداء نہیں ہوتی، تو یہ کلپ غامدی صاحب کا وائرل نہیں ہوتا. تو یار یہ تو ساری دنیا یہی کہہ رہی ہے. غامدی صاحب اگر یہ کہتے کہ جنت اس زمین سے الگ کوئی جگہ ہے جہاں پر اللہ نے جنت اور جہنم بنائی، تو بھائی وہ تو ساری دنیا کے سارے علماء یہی کہتے ہیں بھائی جنت الگ ہے. یہ جو باغات ہیں یہ جنت، یہ وہ جنت نہیں ہے. یہ جو دنیا کی عورتیں ہیں یہ وہ حوریں نہیں ہیں جن کا قرآن میں تذکرہ ہے. وہ الگ سے اللہ نے جنت کی مٹی سے عورتیں بنائی ہیں جن کو حور کہا جاتا ہے. یہ والی بھی ملیں گی، وہ والی الگ سے.
تو اگر غامدی صاحب یہ بات کرتے دنیا میں، غامدی صاحب مشہور بولو نہیں، تو یہ ساری دنیا کے سارے علماء یہ بات کر رہے ہیں. یہ تو عرب میں، عجم میں، ملیشیا میں، انڈونیشیا میں، افریقہ میں، جہاں بھی جاؤ گے علماء یہی کہتے ہیں بھائی جنت کی حور کہاں سے بنائی ہے؟ اللہ نے جنت کی مٹی سے بنائی. وہ نئی تحقیق مارکیٹ میں لے کر آئے کہ جنت کی حور یہی عورتیں ہیں جن پہ ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوگا. انہوں نے تو نہیں کہا، میں کہہ رہا ہوں ظاہر ہے کچھ تو کام ہونا چاہیے، یہ تو زیادتی ہو جائے گی نا پھر بالکل اسی اسٹائل میں، تو بھائی پھر تو مسئلہ کیا ہو جائے گا خراب. لیکن ان کی تحقیق یہ ہے کہ تھوڑا سا ان کی ریپیئرنگ ہوگی، بلکہ بہت سو کو تو کھول کے دوبارہ جوڑا جائے گا. وہ ریپیئرنگ سے ان کا معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا، کھول کے دوبارہ جوڑا جائے گا ان کو. اس کے بعد یہی والی عورتیں جنت میں ملیں گی آپ. یہ غامدی صاحب کی رپورٹ ہے. یہ بات کی، ان کا کلپ کیا ہوا وائرل، کہ بھائی حور کے بارے میں نئی ریسرچ آئی ہے سامنے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو مشہور ہونے کے لیے ضروری ہے کہ قوم ایک طرف جا رہی ہو، آپ کوئی نئی چیز لائیں مارکیٹ میں. نئی چیز نہ لاتے تو آپ کو دنیا جانتی نہیں. یہ ہر فیلڈ، ڈاکٹروں میں بھی یہی ہو رہا ہے. جو ڈاکٹر وہ بات کرے نا جو ساری دنیا کے ڈاکٹر کر رہے ہیں، اس کا کلپ وائرل ہی نہیں ہوتا. جو پھینکو ہوگا مشہور وہی ہوگا.